بہت حیران کن اور بہت اچھی خبر ہے، اور وہ یہ کہ نون لیگ کی حکومت نے عمران خان کے دور میں شروع کیے گئے اپارٹمنٹس کے ایک ہاؤسنگ منصوبے کو بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ نواز شریف دور میں شروع کیے گئے اسی جگہ G13 مرکز میں ہاؤسنگ پروجیکٹ اور اپارٹمنٹس کے پروجیکٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا۔ میں بات کر رہا ہوں ایک فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے ایک ایگزیکٹو بورڈ کی، جس کی صدارت ریاض حسین پیرزادہ وزیر ہاؤسنگ اینڈ ورکس نے کی 2 روز پہلے۔ اس کی کچھ ایک پریس ریلیز سامنے آئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور میں شروع کیے گئے 2019-20 میں کشمیر ایونیو اپارٹمنٹس کو دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس حوالے سے ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے، اور جلد وہ اپنی پروگرس رپورٹ کمیٹی کو اور ہاؤسنگ منسٹری کو یا ہاؤسنگ منسٹر کو پیش کرے گی، اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ جو کانٹریکٹر ہے اس کا کانٹریکٹ ریوائز کیا جائے یا کینسل کر کے کسی دوسرے کو دیا جائے۔ یہ منصوبہ ہے کشمیر ایونیو اپارٹمنٹ، تقریباً 1,500 اپارٹمنٹس کشمیر یعنی سری نگر ہائی وے کے اوپر G13 میں یہ بنانے تھے، اور اس کا گرے سٹرکچر تقریباً تیار ہو چکا تھا۔ 3 اس کے ٹاورز تھے، اور بہت عالیشان اپارٹمنٹس کا افتتاح عمران خان نے کیا تھا، سابق وزیر اعظم۔ تقریباً 15 سے 20 ارب یا اس سے بھی زیادہ کا پروجیکٹ ہے، اور یہ سرکاری ملازمین کے لیے بنائے گئے تھے، اور کچھ ریٹائر ہو گئے ہیں، کچھ جان کی بازی ہار گئے ہیں، مگر انہیں ابھی تک یہ نہیں ملے گا۔ مگر اس سے بھی بڑا اور پرانا پروجیکٹ جو کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے دور میں شروع کیا تھا، یعنی 2013 کے بعد انہوں نے شروع کیا تھا، اور اپنے ہی ایک بڑے اچھے کانفیڈنٹ اور سینئر لیڈر کو دیا تھا، آج کل وہ بھی ایک اہم پوزیشن پہ ہیں۔ مگر یہ پروجیکٹ جو کہ 10-12 ارب روپے کا تھا، اب وہ اربوں کو تک پہنچ چکا ہے، اور 3,500 اپارٹمنٹس ہے G13 مرکز میں۔ لائف سٹائل ریزیڈینشیا اپارٹمنٹس ایفرو بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اس پہ بڑے لوگوں نے، بڑے افسران نے، بڑے لوگوں نے اپنے ہاتھ اس میں دھوئے، مگر ابھی تک وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ نون لیگ کی حکومت میں شروع کیے گئے نون لیگ کے فلیگ شپ پروجیکٹ جو کہ سرکاری ملازمین لوور گریڈز لوگوں کو یا ہائر گریڈز کو دینا تھا، اور ریٹائر ملازمین کے لیے، اسے ڈسکس تک نہیں کیا اپنی ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں۔ اور یہ ماتھے کے جو ہے کلنک کا ٹیکہ بن چکا ہے ہاؤسنگ فاؤنڈیشن اور ہاؤسنگ منسٹری کا، کہ اتنا اہم پروجیکٹ جس کے اوپر جو اربوں تک بات پہنچ چکی ہے، مگر وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو، اور اس کے اوپر ابھی تک بحث بھی نہیں ہوئی۔ اور حیران کن طور کے اوپر، کیونکہ یہاں پہ ریٹائرڈ ملازمین ہیں، اور بڑی بات بھی یہ ہے کہ F14 F15 جہاں پہ بڑے بڑے بیوروکریٹس کے، ججز کے، بڑے بڑی شخصیات کے پلاٹس ہیں، اس کو تیزی سے نہ صرف ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے جو بلٹ اپ پراپرٹی کے ریٹس ہیں وہ بھی ریوائز کر دیے گئے ہیں۔ اچھی بات ہے، جو ڈیولپ ہونے چاہیے سیکٹرز، چاہے بڑے لوگوں کو ہو مگر چھوٹے لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ تو افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر ایفرو کا جو اپارٹمنٹس ہیں لائف سٹائل 3,500، وہ کوئی شنید نہیں ہے، کوئی نوید نہیں ہے، کوئی خوشخبری نہیں ہے سرکاری ملازمین کے لیے، جنہوں نے اپنے زیورات بیچے، جنہوں نے اپنے پراپرٹیز، جنہوں نے اپنے GP فنڈ نکلوا کے، اپنے پینشنز دے کے انہوں نے الاٹمنٹ اپنی چھت کے لیے انویسٹمنٹ کی تھی، مگر ابھی تک ان کی کوئی نہیں ہے۔ ایک چیز ہمیں ظاہر یہ پتہ چلی ہے کہ 3 پارٹیز اس وقت انٹرسٹڈ ہیں، وہ بھی نون لیگ کے خاص لوگ ہیں، جنہیں کمرشل ان کے ہینڈ اوور کیے جائیں گے، اور اس کے بدلے جو ہیں تمام جتنی بھی اپارٹمنٹس ہیں اسے کمپلیٹ کروایا جائے گا، کیونکہ اس 12-15 ارب روپے کا جو پروجیکٹ تھا اس کی قیمت اب 60-70 ارب تک پہنچ چکی ہے، مگر اب بھی اس کے اوپر ایک کنٹروورسی ہے، تنازع ہے، کہ اب بھی کافی بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی شخصیات اس میں ہاتھ دھونے کی کوشش کر رہے ہیں۔